الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بچوں کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت راسخ کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، ہم اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ بچوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے کئی ایک طریقے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بچے صحابہ کرام کے قصے سنائیں اور انہیں بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والوں کے ساتھ ان بچوں نے لڑائی کی اور انہیں قتل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر آپ کی دعوت قبول کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو تسلیم اور نافذ کیا، اور جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے تھے صحابہ بھی اس سے محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حفظ کرتے تھے۔ والدین بچوں کو کچھ احادیث یاد کروانے کی کوشش کریں اور احادیث حفظ کرنے پر بچوں کو انعام دیں۔ اس سلسلے میں الزبیری کا قول ہے کہ مالک بن انس رحمہ اللہ کی ایک بیٹی ان سے علم حفظ کرتی تھی، یعنی معطا حفظ کیا کرتی تھی، اور وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر سنتی۔ جب پڑھنے والا طالب علم کوئی غلطی کرتا تو وہ دروازہ کھٹکھٹاتی تو امام مالک سمجھ جاتے اور اس کی غلطی نکالتے۔ اور نضر بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم بن ادہم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، مجھے میرے والد کہنے لگے، بیٹے حدیث کا علم حاصل کرو، تم جو حدیث بھی سن کر یاد کرو گے تمہیں ایک حدیث کے بدلے 1 درہم ملا کرے گا۔ تو میں نے حدیث کا علم اس طرح حاصل کیا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وہ کچھ بیان کریں جس کا بچے ادراک کر سکیں اور سمجھ سکیں، اور جنگوں کو بھی بیان کریں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت بھی انہیں سنائیں، تاکہ بچے ان صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پر پرورش پائیں اور ان کے سلوک سے متاثر ہوں، اور وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے اور دین کی نصرت اور مدد کرنے کے لیے علم و عمل میں اخلاص کا حماس اور جوش پیدا کریں۔ صحابہ اکرام اور سلف رحمہم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی حرص رکھی اور شوق رکھا، اور اسے اپنے بچوں کو بھی پڑھایا، حتیٰ کہ وہ اسے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ یہ قرآن مجید کے معانی کی ترجمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اسلامی صورتحال کا مشاہدہ بھی ہے، اور نفس میں اس کی عجیب سی تاثیر پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر محبت اور جہاد کے معانی اور انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور باطل سے نکال کر حق کی طرف لے جاتا ہے، اور جاہلیت کے اندھیروں سے نور اسلام کی رہنمائی ہوتی ہے۔ والد یا والدہ کو چاہیے کہ سیرت نبویہ اور صحابہ اکرام کی سیرت سے ایسے اوراق اور موضوع تلاش کر کے بچوں کو سنائیں جو ان کے وجدان کو ابھارے اور ان میں شوق پیدا کرے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ کی زندگی کے ایام کا قصہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے حلیمہ سعدیہ اور اس کے قبیلے پر کس طرح خیر و برکت نازل کی اور نعمتوں سے نوازا، اور ہجرت والی رات کا قصہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مشرکین کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ اس کے علاوہ دوسرے واقعات جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح حفاظت فرمائی۔ تو اس طرح بچے کا دل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت اور قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ قرآن پاک کے حفاظ اس روز اللہ تعالیٰ کے سائے میں انبیاء اور اصفیاء کے ساتھ ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسے امام سیوطی رحمہ اللہ نے الجامع الصغیر صفحہ نمبر 25 میں روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے الجامع الصغیر صفحہ نمبر 36 حدیث نمبر 251 میں سے ضعیف قرار دیا۔ کاش کے والدین اپنے بچوں کے لیے روزانہ سیرت نبوی کے درس کا اہتمام کریں، جس میں بچے چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھا کریں، یا پھر ماں یا باپ بچوں کی عمر کے مطابق کوئی باب چن کر پڑھایا کریں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تنشئۃ الفتاة المسلمہ، مصنف حنان الطوری، صفحہ نمبر 171۔ اللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 21215۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔